السلام علیکم۔ اسٹار لائٹ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ ہمارے ناول کا نام ہے پیر کامل اور ایپیسوڈ 10 شروع کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ معطل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم بن احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی۔ ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل اس کو رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم بن نے کل بہت مارا ہے اسے؟ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس۔ سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق وہ ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی باضد ہیں کہ وہ اسجد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوئی ہوں، امامہ بی بی کے لیے بڑی اچھی ہیں ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم بن احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی روح میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔
ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر، شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اسی طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائے، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ، اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک مہم سی امیدیں اس کے دل میں ابھر رہی تھی، وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں، اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی، وہ بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا، بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں، اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھیں، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کے درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکھٹے کی آواز سنی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سائیڈنگ ونڈوز تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔
گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدم اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت محتاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے اسے چیڑ پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو بھی وہ تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بھینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی، کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے اماما سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک اماما، تم پاگل ہو؟ اماما نے جواب میں کچھ نہیں کہا، اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں، تمہیں گارڈز یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں سجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے حیرانی سے کہا، ہاں، ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ اماما نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کروائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی لی، سے نیند آ رہی تھی، تم بیٹھ جاؤ، اس نے اماما سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی، میں تمہیں صبح… اماما نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ہچکچائی، پھر صوفہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ ماما نے چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ اماما کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں۔
اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اب میں تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سلار بات کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی اس طرح اچانک شادی کی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، ایک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف، وہ تو اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی۔ وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سلار کی آواز آتی سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑ آؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سلار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سلار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سلار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سلار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین ڈور پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سلار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سلار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی رہی اور اپنی نازک ناک کو رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سلار وقفے وقفے پر اس پر اچٹتی نظر ڈالتا۔ اس وقت امامہ کو تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھ گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سلار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سلار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ سلار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر
گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی ہو۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو گی، اور وہ بھی مستقل۔ جلال کے علاوہ۔ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا، تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی کی بات کر رہی ہو تم۔ سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے، اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ امامہ نے کہا، جہنم؟ اس نے کہا، جہنم سے آگے کیا؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا، کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا، جہنم سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے، مطوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی، اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ جہنم کے بعد اس سے آگے کیا ہے۔ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیشن گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں۔ امامہ نے اسی انداز میں کہا، تجربہ ہے؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی، ہاں یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ کی تو تم نے خودکشی ہی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے، کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور
میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو خودکشی کرتا ہو میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ جلال انصر سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا، میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا؟ زندگی ان فضول بحث کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا؟ وٹ ربش! امامہ نے گردن موڑ کر ناراضی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح سے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے میں جو چاہوں کہوں۔ اظہار آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ انٹیلیجنٹ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالات کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا اسٹرانگ ہے یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ نے ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال احمد بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو مان لیا کہ تم واقعی ہی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا میچور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی اس کی بات۔
بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شائستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشنز پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈو اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں محترم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی، کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکائے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ وٹ اے لاجک! ایسی باتوں میں واقعی ہی نہیں کچھ سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم جن چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس اس نے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت زار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں۔ شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا۔ مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر شادی کرنے کا حق بھی تو ہے۔ اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے، میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا، استہزائیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے کہہ دیتی۔
کہا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سیلار نے چند لمحوں بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی۔ اس نے امامہ کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا؟ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کہے گئے تبصرے نے ایک یکدم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انڈرسٹینڈنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔